کریم نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اللہ نے فرمایا اس رات میں فرشتے نازل ہوندے نے. فرمایا والروح روح الامین بھی نازل ہوندے نے. عرض کیتی یا اللہ کیڑے کم واسطے نازل ہوندے نے؟ یا اللہ کی کرن واسطے نازل ہوندے نے؟ سانو کی فائدہ ہے؟ میرے کملی والے آقا دی حدیث پاک سماعت فرماؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دے رہی تیرے میرے کملی والے آقا نے فرمایا ہے رب دے حبیب نے فرمایا ہے رب دے یار نے فرمایا ہے اس رات وچ فرشتے نازل ہوندے نے نال جبریل امین علیہ السلام بھی نازل ہوندے نے. فرشتیاں دی جماعت لے کے اوندے نے آ کے ویکھدے نے کیڑا بندہ ایتھے بیٹھ کے اللہ اللہ پیا کردا ہے. ویکھدے نے کیڑا بندہ ایتھے بیٹھ کے اللہ اللہ پیا کردا ہے. ویکھدے نے کیڑا بندہ کھڑا نوافل پڑھدا ہے. ویکھدے نے کیڑا بندہ بیٹھ کے اللہ دا ذکر پیا کردا ہے. او کیڑا بندہ قیام وچ کھڑا ہے. او بندے نوں ویکھ کے رب دی بارگاہ وچ جاندے نے تے عرض کردے نے یا اللہ خطابت جملے وچ بولا تے جا کے آکھدے نے یا اللہ اکھی ویکھ کے آئے ہاں چاند مدینہ مسجد وچ بیٹھ کے تیرے محبوب دے امتی جشن نزول قرآن دی محفل وچ بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ کے ماشاءاللہ کہہ کے ذکر کر کے تسبیحاں کر کے سونیا اٹھ تیری عبادت پہ کر دے نے. والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين إمام الأولين والآخرين الذي كان نبيه وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محمرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، باوات میں پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام. ماشاءاللہ جلدی جلدی نال بھائی جڑی اندر دی جگہ کو جلدی کر لو. اللہ تعالیٰ
والسلام علیہ مجھ صلاۃ و سلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام اس ذات اتے جن نے مرنے جینا بنا دیتا، درود اس ذات اتے جن نے ہلاکت کو شہادت بنا دیتا، درود اس ذات اتے جن نے رب بھی درود بھیجتا ہے، درود اس ذات ہوتے جن نے سانو انسان بنن لائق بنا دیتا، درود اس ذات ہوتے جن دا لباب لگے تے حضرت علی دیاں اکھاں ٹھیک ہو جاون، درود اس ذات ہوتے جن دا لباب لگے تے حضرت قتادہ دی اکھ دا ڈیلا ٹھیک ہو جاوے، درود اس ذات ہوتے جن دا لباب لگے تے حضرت ابوبکر صدیق دی اڑی تے سپ نے ڈنگ مارے ہوئے تے پیر دی اڑی ٹھیک ہو جاوے، درود اس ذات ہوتے جن دے نال عشق کیتا بلال نے تے عاشقاں دا امام بنا گیا، درود اس ذات ہوتے جن نے ابوبکر نو صدیق بنا دیتا، درود اس ذات ہوتے جن نے عمر نو فاروق بنا دیتا، درود اس ذات ہوتے جن نے عثمان نو حیا دا امام بنا دیتا، درود اس ذات ہوتے جن نے علی نو اللہ دا شیر حجر کرار بنا دیتا، نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک پر بعد عزیز القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا بڑا خوبصورت محفل پاک کا انتظام کیتا آپ دی اس جامع مسجد چاندے مدینہ دے اندر ماشاءاللہ آپ سب دوست دور و قریب تو تشریف لے کے آئے ہو سرکار دے ذکر واسطے، ذکر اذکار کرنے واسطے، اور ماشاءاللہ آپ اس مسجد دے امام خطیب ماشاءاللہ بڑا پیار فرماندے نے، خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان، نادش ذریعے خطابت عظیم خطیب حضرت علامہ مدنہ جناب قاری عرفان شاہ رضوی صاحب ماشاءاللہ آپ بھی جلوہ فرمانے، اور سنت دے بھائی آپ بھی بڑا پیار فرمانے، آپ بھی تشریف لے کے آئے ہو۔ میں تھوڑا جنا لیٹ ہو گیا ہاں، جڑا ٹائم دیتا سی میری زبان کیونکہ میں جتنے سب پیچھے خطاب کر رہا سا تے وہ اصل دے اندر مینوں اٹھن نسی دے رہے آتے سن سنائی جاؤ سنائی جاؤ، بار بار کہہ رہا سا کہ میرے رسول دے بیٹھا کہ نہیں بھی میں جڑی زبان کی بہت ہی ہے، لیکن وہ بار بار اصرار تک بڑی مشکل آ کے انہوں نے کولوں اجازت لے کے آیا ہوا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کروڑ کا شکر ہے کہ اسی حاضر ہو گئے ہیں اور سرکار سے ذکر واسطے حاضر ہو گئے ہیں۔ حضرات گرامی بس تھوڑا جتنا میں لیلۃ القدر کا تعارف کرا کے انشاءاللہ تقریر کا آغاز کرنا وا۔ پہلے سب تو پہلا کہ اسی الحمدللہ اس جامع مسجد دے اندر بیٹھ کے لیلۃ القدر جشن نزول قرآن دے حوالے دے نال اج دی محفل پاک سجائی تے ساڈا مقصد محفل دا کہ اج دی رات قرآن نازل ہویا، لیلۃ القدر دی رات وچ قرآن نازل ہویا۔ مینوں سارے سچی دسو 1400 سال پہلے قرآن نازل ہویا، اج او دا جشن منا رہے ہیں۔ کسی بھی مکتبہ فکر دے مسجد دے اندر جا کے دیکھ لو جشن نزول قرآن دے حوالے نال جشن دی محفل سجائی جا رہی ہے۔ اج لوگ کہندے نے میلاد کیوں مناندے ہو، میلاد کتھے لکھے ہے؟ میں فرقہ واریت لاکھ تے کروڑ وار لانت بھیجنا وا، میں اپنا عقیدہ بیان کرن لگا۔ لوگ کہندے نے 1400 سال پہلے نبی آیا، میلاد اج مناندے ہو۔ مینوں سچی دسو تے نبی 1400 سال پہلے آیا تے قرآن بھی 1400 سال پہلے آیا تے او دا جشن اج منانے آ۔ جے قرآن 1400 سال پہلے آپ جشن اج منایا جا سکتا ہے، مینوں سچی دسو پھر جدے اتے قرآن نازل ہویا ہے جدی وجہ تو قرآن ملے ہے، جو کملی والا آپ ہے پھر او دا بھی جشن میلاد منایا جا سکتا ہے، پھر او دا بھی جشن منایا۔ حضرات گرامی تھوڑا جننا لیلۃ القدر دی شان سماعت فرماؤ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں کملی والے آقا دے کول بیٹھی میں سرکار نے فرمایا کہ رمضان دے آخری عشرے دے اندر آخری 10 دنوں دے وچ تسی لیلۃ القدر دی رات کو تلاش کرو، شب قدر دی رات کو تلاش کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، آپ فرماندے نے کہ رمضان دے آخری عشرے دی آخری 10 راتاں دے وچ تسی انہاں تیناں راتاں دے وچ لیلۃ القدر تلاش کرو۔ آپ فرماندے نے کہ نامی 5ویں اور 27ویں رات آخری عشرے دی 10 دے وچوں اے راتاں تو تلاش کرو۔ حضرات گرامی اما عائشہ نے عرض کیتی کملی والیا جیڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات کو تلاش کر لے، شب قدر دی رات کو پا لوے، او کیڑی دعا منگے رب اگے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ رب اگے دعا منگے اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اللہ دے اگے دعا کرے یا اللہ فاعف عنی، پنجابی دا سادہ جہا ترجمہ کراں تے عرض کرے یا اللہ تو مینوں معاف فرما۔
اور سونے ربا تو پیار کرنا والا ہے جڑا معاف کر دینا تو انہوں نے محبت کرنا ہے تو سونے ربا تو مینوں معاف فرما تو میرے بھی سارے گناہ معاف فرما دے میرے نبی نے فرمایا او اس رات دعا منگے رب دے کولو اپنے گناہاں دی معافی واسطے فاعفو عنی تے عرض کرے یا اللہ میرے بھی گناہاں نو معاف فرما دے میرے بھی گناہاں نو معاف فرما دے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کملی والے آقا نے فرمایا اج لوگ تسی بڑے خوش نصیب ہو کے مسجد دے اندر آئے ہو تسی بڑے نصیباں والے ہو کہ اج اس محفل دے وچ آ کے محفل دا حصہ بنے ہو کہ جڑے باہر گئے نے انہاں واسطے بھی حدیث پاک سماعت فرماؤ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ شب قدر کو حاصل کر کے اس دے اندر نیک اعمال نہ کرے ذکر اذکار نہ کرے رب دی عبادت نہ کرے میرے کملی والے آقا نے فرمایا جڑا اس رات کو سمجھو خیر حاصل نہ کرے سمجھو نہ کدے زندگی وچ کوئی خیر حاصل کیتی کہہ لو کہ انہوں نے کدے نیک اعمال دے وچ ثواب دی وڈی کہہ لو کہ دولت حاصل نہیں کیتی سمجھو کہ نیک اگر کسی نے خیر حاصل کیتی ہے کسی نے بھلائی حاصل کیتی ہے تو انہیں اس رات میں ذکر کر کے رب کو خیر حاصل کیتی ہے اور ایک روایت اندر آتا بہتی شریف اور امام مالک میں بھی روایت کی آپ فرماتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر کے حوالے کے نال اللہ نے سانو کیوں رات عطا کی کیوں یہ رات عطا کی کہ اللہ نے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ نے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر اللہ نے فرمایا میں اس رات کے اندر نازل کیتا اللہ نے فرمایا میں قرآن نازل کیتا ہے اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر خیر بہتر ہے من الف شہر فرمایا 1000 مہینوں تو یہ ایک رات بہتر ہے یہ سوچنا نہیں کہتے اللہ نے یہ کیوں عطا کی تھی میں تھوڑا ذہن بنا دے وقت میرے سنت بیت دا کے آغاز کرتے ہیں ایک دن حضرت امام عالم رحمت اللہ نے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار نے دل کے اندر خیال آیا اللہ نے پہلے جتنی عمرہ سنسار یا تنگری اللہ کی عمرہ سامنے کی دیا تو دیکھے انہوں نے ہزار سال ہونا امت کا خیال آیا مسا ہمارے سے کسی نصیب سامنے کرنا ہے کہ اللہ انہوں نے 1000 سال میری مسا ہمارے سے تھوڑی عمرہ کس سے کوئی نصیبہ والا 100 میں جاتا رہے کہ انہوں 1000 سال میں کتنی عبادت ہوئی ہے امام مالک فرماتے ہیں میرے سرکار پریشان ہو گئے کہ یا اللہ ایک چھوٹی سی عمر میں کیویں عبادت کریں گے سونیا پریشان ہو میرا پیار ہے میں تیرا یاد ہاں سونیا پریشان نہ ہو کی ہو کہ تیری امت دی عمر تھوڑی ہے سونیا انہاں کو 1000 سال دی عمر دیتی تیرے امتیاں نوں ایکو رات شب قدر دا نا وہ 1000 سال عبادت کرن گے ایک رات وچ عبادت کر کے 1000 مہینیاں تو زیادہ عبادت دا ثواب لے لیں 1000 مہینیاں دی عبادت دا ایک رات دے وچ ثواب لے لیں گے یہ دی بڑی شان یہ دا بڑا مرتبہ تے بڑا مقام اس رات وچ بندے نوں کی ملدا ہے بڑا قرآن یا سبحان اللہ بولو ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکدا تو کراؤ سہارا تے اونچا جا ہاتھ چوک بولو سبحان اللہ میں دعا کردا ہوں علماء کرام آمین پوتر یا اللہ جڑا دوویں ہاتھ چوک کے سر دا زور لا کے قرآن دا استقبال کرنا سبحان اللہ بولے اور رمضان دے اندر مدینے چلا جاوے یا اللہ جڑا اس اونچی بات نہ بولے میں طالب علموں کے دعا کرنا یا اللہ وہ پوری فیملی دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے اے اگوں حج دیاں درخواستاں منظور ہو رہی ہیں یا اللہ جڑا اس اونچی بات نہ بولے انج دا سبب لگا دے کہ وہ حج کرنا چلا جاوے یا اللہ جڑا اس اونچی بات نہ بولے قرآن والے آقا دے اوتے جڑا قرآن نازل ہویا او دا استقبال کردا جڑا سبحان اللہ بولے اج رات نو اکھ لگے قرآن والے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے ان سنی گا قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللہ نے فرمایا میں اس لیلۃ القدر دی رات دے اندر قرآن نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر دی رات دے اندر قرآن نازل فرمایا ہے حضرات گرامی اس رات قرآن نازل ہویا ہے پہلے انا انزلنا دی
تھوڑی جی تشریح سن لو پہلے جن بھی نبیاں دے اتے اللہ نے تین کتاباں بھیجیاں نے اللہ نے توریت زبور انجیل یہ تین کتاباں جڑے اپنے نبی تے رسولاں تے بھیجیاں نے اللہ نے جنوں بھی کتاب دیتی ہے فرمایا میرے کول آ جا یا میری فلانی جگہ تے آ جا اوتھے آویں گا تے تینوں کتاب دواں گا اوتھے آویں گا تے کتاب دواں گا اللہ نے انہاں نوں اوتھے بلایا ہے انہاں واسطے جگہ مخصوص دیتی ہے نالے لکھی ہوئی کتاب دیتی ہے لیکن جدوں تیرے تے میرے نبی دی واری آئی ہے جدوں رب دے یار دی واری آئی ہے اللہ نے اے نہیں فرمایا سونیا تو اوتھے ہی ہوے گا پھر قرآن دواں گا فرمایا سونیا نا نا تو جتھے جتھے ہوے گا تیرے پیچھے پیچھے قرآن آوے گا سونیا آسان کر دے ماں جے میرا نبی کعبے وچ وے قرآن کعبے چ نازل ہو گیا ہے جے میرا نبی صفا مروا دے وے قرآن صفا مروا تے نازل ہو گیا ہے جے میرا نبی جنگ بدر وچ قرآن بدر وچ نازل ہو گیا ہے جے میرا نبی احد وچ قرآن احد وچ آ گیا ہے جے میرا نبی مدینے وچ قرآن مدینے وچ آ گیا قرآن بھی آتا رہا ہے اور پیچھے پیچھے قرآن بھی آتا رہا ہے حضرات گرامی میرا کملی والا جتھے جتھے جاتا رہا ہے اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر تسی کی جانو یہ کی قدر ہے یہ کی شان ہے تسی کی جانو یہ کی شان تے کی مرتبہ ہے کی شان ہے کی مقام ہے بڑا پھر قرآن دساں کی مقام ہے اج میرا دل کرتا ہے کہ میں تانوں کوشش کراں کہ اس پورے سورت دے نال تھوڑے تھوڑے حصے کرنا تھوڑی تھوڑی قرآن دے حصے پا تھوڑی تھوڑی تشریح سنانا جاواں تے سناواں گا تاں جو تسی سنو گے میں پچھلے سال تو ٹھلانا سی سبحان اللہ والی چھڑ کے گیا میں بڑا چپ کے چھڑ کے گیا تھا تے ہاتھ چو کے بولو سبحان اللہ ودی نو ستہ ہی خیراں ہوندیاں نے ہاتھ چو کے بولو سبحان اللہ ہاتھ چو کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ نے رشاد فرمایا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ فرمایا تسی ایدی شان جانو اگلے مقام تے فرمایا خیر من الف شہر اے ہزار مہینیاں تو بہتر ہے ایدی کی شان ہے آ میرے نبی پاک دی مٹھی جی حدیث پاک سماعت فرماؤ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے روایت کر دینے میرے کملی والے نے فرمایا ہے رب دے یار نے فرمایا ہے رب دے حبیب نے فرمایا ہے تو عالم دے والی نے فرمایا ہے نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ اس رات فرماندے نے جڑا لیلۃ القدر دی رات نو تلاش کر لیندا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات وچ لیلۃ القدر نو اگر حاصل کر لیندا ہے میرے کملی والے آقا نے فرمایا راوی لکھدا سرکار نے فرمایا جڑا لیلۃ القدر دی رات نو شب قدر دی رات نو تلاش کر کے اے دے وچ جو ذکر اذکار کرے گا اے دے وچ جو رب دی عبادت کرے گا اے دے وچ جو رب دی عبادت کر کے کرے گا اے دے وچ جو نوافل پڑھے گا راوی لکھدا میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا بندہ اے دے وچ قیام کرے گا نماز دی حالت وچ کھڑا ہوے گا میرے نبی نے فرمایا ہے میں محمد اونوں گارنٹی دینا وا جڑا اس رات وچ اللہ دی عبادت کرے گا قیام دی حالت وچ کھڑا ہوے گا میرا رب او دے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے
ہاتھ مت چکا جے کتا کوئی بندہ ہاتھ چوکے شہید نہ ہو جاوے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر اللہ نے فرمایا اس رات میں فرشتے نازل ہوندے نے فرمایا والروح روح الامین بھی نازل ہوندے نے عرض کیتی یا اللہ کیڑے کام واسطے نازل ہوندے نے یا اللہ کی کرن واسطے نازل ہوندے نے سانو کی فائدہ ہے میرے کملی والے آقا دی حدیث پاک سماعت فرماؤ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دے نہیں تیرے میرے کملی والے آقا نے فرمایا ہے رب دے حبیب نے فرمایا ہے رب دے یار نے فرمایا ہے اس رات وچ فرشتے نازل ہوندے نہیں نال جبریل امین علیہ السلام بھی نازل ہوندے نے فرشتیاں دی جماعت لے کے ہوندے نے آ کے ویکھدے نے کیڑا بندہ ایتھے بیٹھ کے اللہ اللہ پیا کردا ہے ویکھدے نے کیڑا بندہ ایتھے بیٹھ کے اللہ اللہ پیا کردا ہے ویکھدے نے کیڑا بندہ کھڑا نوافل پڑھدا ہے ویکھدے نے کیڑا بندہ بیٹھ کے اللہ دا ذکر پیا کردا ہے او کیڑا بندہ قیام وچ کھڑا ہے او بندے نوں ویکھ کے رب دی بارگاہ وچ جاندے نے تے عرض کردے نے یا اللہ خطابت جملے وچ بولا تے جا کے آکھدے نے یا اللہ اکھی ویکھ کے آئے چاند مدینہ مسجد وچ بیٹھ کے تیرے محبوب دے امتی جشن نزول قرآن دی محفل وچ بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ کے ماشاءاللہ کہہ کے ذکر کر کے تسبیحاں کر کے سونیا اٹھ تیری عبادت پہ کر دے نے سونیا تیری عبادت پہ کر دے نے اللہ فرمائے گا فرشتیوں کی بے کے آئے گو فرشتے پھیر آندے نہیں میرے کملی والے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ کوئی بھی ذکر کردا ہے بے فرشتے آ کے اس بندے نو سلام کر دے انہوں سلام کر دے کتے خوش نصیب کسے دے کوئی سلام بھیجے کسے دے کوئی سلام بھیجے اور بندہ کتے مقدرہ والا ہے جدے اندے فرشتے سلام بھیج دے جدے اندے فرشتے سلام بھیج دے نہیں اللہ فرماندہ فرشتے انہوں نے کے آئے ہوں جی یا اللہ تیری عبادت کردیاں کے آئے ہوں اللہ فرماندہ دسوں انہوں کنا کو عجر دیتا جاوے حدیث پاک دے اندر اندر فرشتے عرض کی دیا اللہ انہوں نے پورا پورا عجر دینا آئی انہوں نے یا اللہ پورا پورا عجر دینا آئی جڑے بلے انہی گل کی تھی اللہ فرماندہ فرشتے میں میرے بندیاں دے رب ہو کے فخر آ گیا ہے رب فرماتا میں میرے بندیاں دے فخر آ گیا ہے میں رب ہو کے نہ دے فخر کرنا ہوں یار کڈے خوش نصیب ہو کڈے مقدرہ والے ہو کسے دا پیو فخر کردا ہے کسے دا ویر فخر کردا ہے کسے دا استاد فخر کردا ہے کسے دا چاچا فخر کردا ہے او کسے دا دایا فخر کردا ہے او کسے دا دادا فخر کردا ہے او کسے دا کوئی سیدزادہ فخر کردا ہے کسے دا کوئی کاری فخر کردا ہے او کسے دا کوئی پیر فخر کردا ہے کسے دا کوئی صحابی فخر کردا ہے کسے دا کوئی نبی فخر کردا ہے تو تسی کتے خوش نصیب ہو تو آٹے دے عرش والا رب خود فخر کردا تو آٹے اتے خود رب فخر کردا کہ تسی رب دی عبادت واسطے لالت القدر دی رات میں آ گئے ہو ان ایتھے آ کے نمافت پڑھ لے تے پتہ چل گیا اگلے پچھلے گناہ معاف ان او اگلا فائدہ کی ہوندہ ہے بندہ دعا بھی تے منگدا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ایتھے عبادت کرے گا رب ان پوری عبادت پوری مزدوری دا ثواب دے گا رب فرمائے گا بندیو تو سا میری عبادت کی دیجے اگر تو آڈے اگلے پچھلے گناہ تے معاف ہو گئے نے نماز بعد جو تسی ہاتھ اٹھا کے دعا منگو گے نوافل تو بعد ذکر تو بعد میری تسبیحات بعد جدو ہاتھ اٹھا کے دعا منگو گے میرے کملی والے آقا نے فرمایا بندہ دعا کوئی بھی منگے گا رب جو سب بندے دی دعا نو قبول کر لوے
شب قدر حاصل کرن تو بعد جو دعا منگتا ہے میرے کملی والے آقا نے فرمایا کوئی بھی دعا منگے رب دعا نو قبول کر لیتا ہے وہ دی دعا نو رب قبول کر لیتا ہے کیوں کہ اس شب قدر دی رات وچ آ کے انہیں عبادت کیتی ہے رب دی عبادت کیتی ہے ذکر اذکار کیتا ہے اور یار مینوں سچی دسو اس رات دے اندر قرآن نازل ہوئے تے اس رات دی کتنی شان تے اتنا مرتبہ تے اتنا مقام ہو جاتا ہے مینوں سارے سچی دسو اس قرآن دی کتنی شان اتنا مقام کہ جس رات وچ آ جائے اس رات کو اللہ 1000 مہینیاں تو افضل کر دیندا ہے مینوں سارے سچی دسو قرآن دی آ شان ہے جدوں کتے قرآن نازل ہوئے دی کتنی شان ہوے گی اس کمری والے دی کتنی شان ہوے گی اور کتنا مقام ہوے گا اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا کہ قرآن وہ ہے جڑا رمضان دے وچ نازل کیتا ہے کیسی فریدی گل ہے رمضان دے وچ قرآن ہے تے قرآن دے وچ لفظ رمضان ہے یہ دونوں دی آپس میں بڑی مناسبت ہے لیکن قرآن کو کدے تو شان ملی اس مہینے نو کدی وجہ تو شان ملی تیرے تے میرے کملی والے آقا دی وجہ تو شان ملی ساڈے کملی والے آقا دی وجہ تو شان ملی انج دی شان کملی والے آقا دا انج دا مقام انج دا مرتبہ میرا نبی جتھے بھی گیا قرآن پیچھے پیچھے آندا رہا میرے نبی دی ایک ادا نو اللہ نے قرآن بنا دیتا یہ تو زبان لا بولو تے اج دے نہ ایک آیت سرکار دے سر تے والا لے کے کلمہ تک نہ پڑھ دیواں سبحان اللہ یہ باہر والے بھی ذرا محبت فرماؤ تو اچھا جا بولو سبحان اللہ حضرات گرامی میرے کملی والے آقا دی کی شان ہے میرے کملی والے آقا دا کی مرتبہ دا کی مقام ہے میرے نبی دے سر دے والا تو لے کے قدمہ دے ناخنہ تک ایک چیز دا نا اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے جب میرا نبی ٹر کے کعبے وچ چلا جاوے کعبے دے اندر کھڑائے ہو جاوے اللہ نے فرمایا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتُ وُضِعَ لِلنَّاسِ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتُ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ میرے نبی دا ٹر کے مقام ابراہیم تے آکے دل کرے تے نبی مقام ابراہیم کو کھڑایا ہو جاوے قرآن پھر پیچھے آ جاوے اللہ فرماندہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى جے میرے نبی دا ٹر کے صفا مروہ تے دل کرے جان دے میرا نبی صفا مروہ تے آ جاوے اللہ فرماندہ ہے اِنَّ صَفَا والمروة من شعائر اللہ جے میرے نبی دا دل کرے بدر دے مقام جنگ لڑن واسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ میرے نبی دے غلاموں قرآن دی رات وچ آ کے بیان والے ہو میرے پورا قرآن میرے نبی دیاں شانہ بیان کردہ نظر آندا ہے جے میرے نبی دا دل کرے زلفاں تے تیل لاؤن واسطے جے میرے نبی دا دل کرے اپنی زلفاں تے کنگھی مبارک پھیرن واسطے سونا تیل لا لوے کنگھی پھیر لوے اللہ قرآن چ کہندا ہے واللیل اذا سجا جے میرا نبی زلفاں نو تیل لگائے رب کو قسماں چک لیندا ہے جے تیرے تے میرے نبی دا دل کرے چہرے نو سوارن واسطے تے سونا چہرے ول توجہ کرے اللہ فرماندا والضحى واللیل اذا سجا جے تیرے تے میرے نبی دا دل کرے اکھاں وچ سرما پان واسطے میرا نبی سرما پاوے اللہ فرماندا ہے اللہ نے فرمایا ماذا قلب سر وما طغى جے تیرے میرے نبی دا دل کرے بولی بولن واسطے جے تیرا میرا نبی بولے اللہ نے فرمایا وقیلہ یا ربی انہا اولائی قوم لا یؤمنون کتے فرمایا انہو لقول رسول کریم کتے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ
هو إلا وحي يوحى جے میرے نبی دا بولی بولن دے دل کرے اللہ فرماندا وکیل ہی سونیا مینوں تیری بولی دی قسم ہے مینوں تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بول تے صحیح میں دو جگ قربان کر دیواں جے کملی والے آقا اپنا سینے مبارک وقت توجہ فرما لین اللہ فرماندا علم نشرح لک صدرک جے میرے کملی والے آقا دا دل کرے کنکریاں پکڑن واسطے جے دل کرے کنکریاں پکڑ کے کافرن مارنیاں اللہ فرماندا سونیا اے کنکریاں تو نہیں ماریاں میرے ہاتھ نے ماریاں نے اللہ مارن دا ذکر قرآن سے بنا دیتا فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى جے کملی والے آقا دا دل کر لوے صحابہ دے ہاتھ رکھن واسطے اللہ فرماندا ید اللہ فوق ایدیہم جے میرے کملی والے آقا دی عمر دی گل آ جاوے اللہ نے فرمایا لَأَمْرُكَ فِي اللہ نے فرمایا منو تیری عمر دی قسم ہے جے میرے کملی والے آقا دے امین ہوتے صادق ہوتے سچے ہوتے گل آ جاوے اللہ فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ سونیا تیرے امین ہوتے رب پورے شہر نو امین آخدا ہے کہ تیرے تے میرے کملی والے آقا دا ٹور تے دل کرے سونا ٹرنا چاہے اللہ فرماندا لے اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد سر دے والا تو لے کے سرکار دی زلفاں تو لے کے قدماں تک بس سونا جدر بھی جاوے جو کرے وقت نہیں جناب کلی چیز سے اللہ کو بڑھا دیتا ہے سچی دسو دی کنی کوئی شان ہوئے گی اس کملی والے دا کتنا کو مرتبہ دے کتنا کو مقام ہوئے گا جب کملی والے دے اتنے قرآن وعدل ہوئے کہ سرکار دی وجہ تو شان قرآن میں ملے تو قرآن چے صفات آوے اللہ انہوں سارے ہزار مہینیاں تو بہتر بنا دیتا ہے جدی وجہ تو قرآن میں شان ملی ہے اس کملی والے دی اتنی شان کتنی اسی سوچ بھی نہیں سکتے وہ دی شان دی گل اللہ فرماندہ وارا فانا لگا دے کرا وہ دی اتنی شان میں تو ایک اللہ خط زندگیاں ختم ہوئی اور قدم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب میں پرانا ہوا میں الحمدللہ کبرا شاہ جی میری مدد دعا دے سکتا الحمدللہ مالک نے بڑا کرم کیتا ان دے وقت نہیں میں سرکار دے سلسل مبارک دے کہ قدمہ دی ٹور تک کلی چیز پورا جمع بڑھاتا ہوں میں تنو دسنا چاہنا کہ سرکار دی اتنی شان ہے اگر لبن چاہیے نا ساڑھے مطالعہ ختم ہو سکتے ہیں ساڑھیاں زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں سونے دی شان ختم نہیں ہو سکتی وہ کلی چیز میرے استاد گرامی فرماندے نے الحمدللہ دے الف تو لے کے بدنا سے سین سے گیڑے تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھو تو میرے نبی دی ناد پڑھتا نظر آتا ہے میرے نبی دی ناد پڑھتا نظر آتا ہے اور میرے نبی دی اتنی شان ان جے تسی آنکھو تو کوڑے ذوق واسطے میاں صاحب میاں محمد بخش دے کولو ترجمہ کرا دے ماں میں تو راجے کا قرآن سنایا کہ میں اے گل دے دے رکھا کہ ساڈے اپا نے مولوی شعر پڑھتے تو میں دل کیتا کہ میں قرآن پڑھا پر ویسے بھی الحمدللہ میرے استاد گرامی میرے والد محترم الحمدللہ سانو دی نصیحت ہے قرآن کا نظر آ گیا تو میں قرآن دیتا ہوں سنا ہن میرا راجا بھی راضی کرو میں دل کرتا چلیے پہلے میاں محمد بخش کی زبان تے چلیے تے سبحان اللہ بولو دے میں ربی لبو چ محفل تے گیا الحمدللہ دو باری کشمیر گیا تے مینوں پتہ کڈا لمبا سفر ہے میں ڈاڈی طرح جاننا وا ٹھلی زبان ہے میرا حاصل واپس آ جانا ایک کچ کے بولو سبحان اللہ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ باہر والے بڑے آرام نال چپ کر کے بیٹھنے انج بیٹھنے جی کوئی مانت رکھ گیا ہے میں بولنا نہیں نہ انج نہ کرو ایک چپ تے رہو تھوڑو کیونکہ کئی سامنے بندے دیکھے نا کئی بندے کرو صلاح کر کرنا مولوی دل والے میں نہیں بولتا جڑے بغیر صلاح دے آئے ہو گد کے بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی دا فرماندے نے زیرا زبرا زبرا
شدا سب شان تیری وچ آیا عملوں کا خبر نہ پائی تے خاصا رمضان پایا خیرات اپنا شدہ مطلب کلی چیز پڑھ کے دیکھ لو میرے نبی دی نعت پڑھ دی نظر آتی میرے نبی دی پریشان پتہ چلیا کہ آج دی رات ہوئے اس رات اندر عبادت کریے تو رب 1000 مہینیاں دی عبادت کا ثواب دے دیتا اور اے رات کو شان ملی قرآن دی وجہ تو تے قرآن کو شان ملی تیرے تے میرے کملی والے آقا دی وجہ تو میں آؤ گل سنا دے ماں میں پچھلی بار بھی سنائی منو فرمائش ہے کہ اعلان میں سنایا جائے اور میرا اپنا بھی دل سی کہ قرآن دی فرید دی خاصی ہے میں پھر سنا دینا ماں حضرات گرامی کملی والے آقا نے جدو اللہ نے نبوت کیتا نا دسیا کہ میں رب دا آخری نبی تے خدا رسول آیا وحدہ لا شریک تے سچا میرا خدا ہے جڑے 313 بت لئی پھردے نے جھوٹے نے اے خدا نہیں سرکار دی اپنی نے سرکار دی مخالفت کرنی شروع کر دی تسی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو اور میں جو اپنے ناقص العلم دے مطابق مشاہدہ کر کے دیکھا جدوں بھی کوئی بندہ خلوص نیت نال دین دا کام کرے نا ہمیشہ اپنے دی مخالفت کرتے ہیں بغانے بھی کرتے ہیں لیکن اپنے دا زیادہ ہاتھ میں ہوتا ہے حضرات گرامی سرکار نے اللہ نے نبوت کیتا لوگ مخالف ہو گئے ابو جہل سرکار دے بارے اتنے نصیبہ الفاظ بولتا ہے کہ قابل بیان نہیں آخر ہے کہ ماذ اللہ یہ مجنون دیوانے نے زین طور تے زین اللہ کمزور ہے ماذ اللہ استغفر اللہ جادوگر نے بڑے ڈاٹے بول دیتا ہے حضرات گرامی ان ادھر ایک یار جدا ناس استعمال قصدی بہت بڑا عامل بہت بڑا طبیب بہت بڑا حکیم کہہ لو وہ ایسا عمل ہے کہ جنہوں دم کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن مسلمان نہیں یہودی ہے حضرات گرامی انہیں اپنے یار کو خط بھیجا کہ جا انہوں بلا کے لے کے آ زماد ٹریا ابو جہل نے کھول ابو جہل بول کیا خدائے کہ تو میرا یار ہے تیرنا کم پہ گیا ابو جہل آخدہ تیرنا کم پہ گیا زماد بوزدہ دس کی کم پہ گیا ہی ابو جہل بول کے آخدہ کہ ماذ اللہ میرا ایک ملیجہ ہے اسے نہیں جوڑ چاہتا تبادل میں ٹھیک ماذ اللہ انہوں دم کر دے وہ ٹھیک ہو جاؤں گے زماد بول کے آخدہ دم میں کر دے مانگا لیکن میں اتنے پیسہ یا اتنی اشرفیاں یا اتنے دینار لمانگا اتنی رقم لمانگا انہیں جو رقم ہے کہ ابو جہل آخدہ میں پیسے کے ٹینشن نہ لائے پیسے جو دے دے مانگا بس تو دم کر کے آ زماد بول کے آخدہ کہتا کی ہے آخدہ میں رب دا آخری نبی تو اولا رسول اللہ تے آخدہ یار میرے 313 بوتل نہیں پھر دے ہو نا تے جھوٹے نا میرا خدا وحدہ لا شریک سچا خدا دے آخدہ جے دم کر کے آ اور بندے کھلوتے نے 3 ایک ابو جہل ایک دماغ عمل تے ایک انسان اور کھڑا ہے انہیں سونے دیا شان آگے رکھی جا سکتا کیونکہ قرآن دی یاد نہ کر تو بعد میں یاد آگی علماء دے کو بھی تو سونے آنا ہے قرآن دی ایسی شان سے کہ ابو جہل سرکار دا قرآن سنتا ہوتا سی ایک بندہ بول کے آخر ابو جہل میرے سچی دس تینوں کی لگتا ہے کہ سرکار سچے نہیں انہاں دا قرآن سچا ہے انہاں دا دین سچا ہے ابو جہل بول کے آخر سچی گل دے وے جے سچی پوچھنا نا تو انہیں لگتا ہے محمد بھی سچا ہے دا قرآن بھی سچا ہے دا رب بھی سچا ہے اور بول کے آخر پھر کلمہ نہیں پڑھدا آخر کی کرنا جے کلمہ پڑھے تو چودر جاندی رہنی چودر جاندی رہنی بس انہوں کہہ لو کہ اپنی میں دے بچ مر گیا اپنی انا دے بچ ساری زندگی انہیں گزار دی اس انا نے انہوں سکلی زندگی برباد تک ڈانتی بنا دیتا انہوں زمان تران لگانا تنازہ کونی مار کے آخر ہے مجھے اللہ چلا ہی جانا انہیں اپنی مرضی نالی تے اونا محمد مصطفیٰ دی مرضی نالی تو نہیں سمجھ آئی گا دی توڑے اتوں نہ گئے اور آخر ہے جانا انہیں اپنی مرضی نالی جدو ٹھر گیا نا پھر آنا ہے نا کملی والا دی مرضی دے نالی انہیں کملی والا دی مرضی نہ آنا ہی بھیج لے ابو جہل آدھا نہیں بڑا بڑا عمل ہے انہوں کچھ نہیں ہو سکتا انہوں کچھ ہوئے نا دم کرنا ٹھیک ہو جانا اللہ چل بھیج کے دیکھ لے انہیں زمان ٹریا گیا نا اس تو پہلے ابو جہل نے آکھیا سی کہ تو نے پوچھا زمان میں کتھے بیٹھی ہوئے ابو جہل اشارہ کر گیا او جرا درخت او جرا سونا جا ٹیکر لگا کے بیٹھا ہے بھائی حسن دیو اندر جڑا سر
دا حسن جڑا سر چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے جماعت ٹریا ٹریا گیا جا کے سرکار اکھان بند کر کے نہ تو اللہ اللہ پہ کر دے میرے رب دی ذکر تسبیحات پہ کر دے جماعت ٹریا ٹریا کول گیا جا کے آخنا جی میں نا تھوڑے چاچے کو جہنم میں جائے عمر بن ہشام نے انہیں آخیا جی دم کرو تے میں تانوں دم کرنا ہے تے دم کر لواں کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میرے نبی پاک جدی نے جلسے میرے نبی مسکرا کے فرمایا چل کر لے دم کرن لگا میرے نبی دے دین چ خیال آیا جتنے انہیں نے آگے اپنا کر کے چلے گئے کچھ نہیں کر سکے تو نہیں کر کے دیکھ لے ہن وہ دم کرن لگا خطاب دے جملے وچ آکھاں تے دم کر کے پھوکا مار مار کے اپنیاں پھوکا بن گیا سرکار تے کتھے اثر ہوندا ہے سرکار تے کتھے اثر ہوندا ہے دم کر کر کے اپنا دم بن گیا ہن جان لگا ہن بھائی آن لگا جے قرآن دی تفسیر کی ہے آن لگا قرآن کا کی مقام کا کی مرتبہ ہے میرے نبی نے ویکھیا ہن جان لگا میرے نبی نے دا باتو پکڑ لیا میرے نبی نے فرمایا دم کر لے میرے نبی فرمایا چلنا جی چلنا وا میرے نبی فرمایا کچھ ہویا نبی نہیں میرے نبی فرمایا اگے دم کیتا ہے ہن ایک دم میں نہ کراں پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی کوئی بندہ بیمار ہو گیا امام دم کرے ہوتے کی عالم ہوئے گا میرے نبی فرمایا ہن میں بھی تینوں دم کراں آخدا جی کر لو میرے نبی نے دم کیتا تے قرآن پڑھیا میں بھی پڑھاں میں ڈٹی سبحان تے قرآن کدے سنایا کہ نہیں ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ میرے جان دے بعد میرے ویر مانی صاحب دا شاہیاں کوئی یہ نہ کہ دم سب آئے تے ہاتھ بڑے چکوائے سبحان اللہ بڑی کروائی ہے اے جی کتھے لکھے ہاتھ چکوانا قرآن کے ذریعے میرے اللہ نے قرآن پاک کی جاسم نے فرمایا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ نے فرمایا جب کل قیامت دن ہوے گا نا تو زبان لگے گا تالا تے ہاتھ پیر بدنے خلاف گواہیاں دین گے تے ہاتھ دی باری اللہ پوچھے گا دس کی کردا رہیا ہے تے ہاتھ یہ نہ کہے گا چوریاں بے ایمانیاں ٹھگیاں لاتا رہنا نا اللہ کی یاد چوری تے کہ تیرا تیرے محبوب کا نام تے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہیا ہے لو میرے سچی دسو اللہ دی صفت رحمان تے رحیم ہے پسند آ جاوے تے نکی جی گل پسند آ جاوے تے بندے نوں معاف فرما دیندا ہے تے بخشے دا بڑاؤ ذریعہ ہو سکدا نوں اے پسند آ جائے ساڈا بیڑا پار ہو جائے تے قرآن دے نال تے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ میرے نبی رب دا قرآن پڑھنا شروع کیتا سرکار پڑھ دے نے الحمدللہ رب العالمین الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میرے نبی نے رب دا قرآن سورۃ فاتحہ پڑھی ایک باری پڑھی زمانہ دل نرم تک قدماں وچ آ گیا پتا کی آخر سنیا تینوں رب دا واسطے ایک باری پھر نہ سنا ایک باری پھر نہیں سنا دیتا سنیا میرے نبی فرمایا پھر سننا ہی آخر تک پھر سننا میرے نبی نے دوسری باری پھر پڑھیا قرآن وہ اور دل نرم ہو گیا اور دل نرم ہو گیا تیسری باری پتا کی ہون ڈگیا قدمہ چ آخر جیڑا سنیا قرآن سنائے نہ یہ دا واسطہ ایک باری پھر نہیں سنا دینا پڑھ دیا پھر ایک باری میں دیکھ رہے ہوں بڑے سے بندے زبان لا کے بول رہے ہیں ادھر باقی سارے جگہ بیٹھے ہوئے اور کرنے والے میں پہلے دسیا کہ یہ رات ہوے اللہ کرے اسی حاصل کر لی لعنت القدر تو یہ دے اندر جڑی بندہ عبادت کرتا ہے کوئی تے جا کے آسمان تے دس ہے تے رب ساڈے اوتے فخر کردا ہے کہ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ میں تانوں گل سمجھائی دیواں اکثر لوگ کہندے نے مولوی دے پیسے دے دے رہا مولوی بڑی بھلائی تقریر کر کے میں نہ نہیں جو میرا مننا میں کہنا مولوی نوں ٹیڑ سبحان اللہ ملدی رہے نا سمجھ بھی نہ چنگا ہوے اور بھی پیسے بھی نہ سٹو
جڑا میرا دین بس سائڈ سبحان اللہ دیندے رہو تے مولوی کو جن دن مرضی جہو جی مرضی تقریر کروا لو تے میرا ویر بیٹھا کچھ لو اسی کچھ لو جیسے مولوی نے بھی جانا ہے بچپن اتریا کچھ لو میں 1 روپیہ دی بھی ڈیمانڈ کی تھی میں پچھلے سال دی گارنٹی دے رہا میں پیسے دے کے کدے نہیں پڑھا تے جے ہن میرا دل قرآن سنا تے تسی دل سبحان اللہ پہ بولتے ہو ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ کملی والے آقا تیسری والی رب دا قرآن پڑھیا تے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چلیے رومی کشمیر فطرت اہل بیت دا ترجمان فطرت رازدان دا ترجمان محبان اہل بیت رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ چلیے انہوں نے مزار دا جو سبحان اللہ بولو دے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دا فرما دینے ککھ سوادنا زماد بول کے کہنا ہے گا ککھ سوادنا مشری اندر سب کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں پرے نہ ساریاں چیزاں جدو بولدا ہے نا موتی بولدا ہے جدو بولدا ہے نا کمال ہی کر دینا ہے اور جدو بولدا ہے تو کنا میں جد رس گولدا ہے بڑا ہی سونا قرآن پڑھدا ہے ہن زماد ٹریا نا کلمہ پڑھ گئے اگے تے بار بار کہندا سی سونا قرآن پڑھ تے ہن آکھدا سونا کلمہ پڑھا اور زماد عمل یہودی نے کلمہ پڑھا تے مسلمان ہو گیا ٹریا ٹریا واپس آ رہا رشاد جی یہ زماد آ رہا ہے جانا انہیں اپنی مرضی نال تے آونا بھی اپنی مرضی نال
آندے اکھی میں سٹ سڑ کے آ رہے ہیں سونی دیا ظلفاں دا قیدی بن کے آ گیا ہے ابو جہل کو آیا ابو جہل آخدا کام ہو گیا آخدا جی کام ہو گیا ابو جہل آخدا کی کام ہویا ہے دس کی کام ہویا ہے ابو جہل آخدا میں سنیا سی تو کلمہ پڑھان جانا ہے ابو جہل آخدا میں سنیا سی تو دم کرن جانا ہے دس دم کر کے آ گیا کہ نہیں کیدا آخدا جھوٹیا تو دم دیاں گلاں کرنا ہے میں دیکھیا ہے ابو جہل تو بھی جھوٹا ہے تیرا مذہب بھی جھوٹا ہے تیرے یار بھی جھوٹے نے تیرا پت بھی جھوٹا ہے میں دیکھ آیا نا قرآن بھی سچا ہے کملی والا بھی سچا ہے کملی والے دا رب بھی سچا رب بھی سچا ہے او دی کی شان بیان کراں او دی کی عظمت بیان کراں سماعت اڑ کے پیچھے آ رہا تھا پھر بھی چہرہ مصطفیٰ ہی ویکھی جا رہا پھر بھی چہرہ مصطفیٰ ویکھی جا رہا کہ تسی آکھو کہ اس چہرہ مصطفیٰ دے سلطان باہو کو ترجمہ کرا دے وہاں کہتے نہیں بھائی ہاتھ چک سارے جڑا جڑا تھک گیا ہے بولو سبحان اللہ اعتبار سرکار دا چہرہ بیخدر سرکار دا چہرہ تے سلطان باہو نے سلطان العارفین نے آپ نے قدم اٹھائی چنگ دے تاجدار نے بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا تے آپ نے قدم اٹھائی تا فرمند نے زماد کہندا ہے گا اے تن میرا اے چشے مرشدہ تصور کر لے جدا مرشد نہیں اور مدینے والے دا تصور کر گئے اکھاں بند کر گئے ہاتھ چوکے آنکھیں مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا جڑا سینہ دا زور لاکھ تو میں ہاتھ پڑھ لوے آج رات نو کرم فرما دے مدینے والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے صبح جو ٹھکے لوکاں نے آنکھیں مرشد دا او مرشد دا دیدار رہبا ہو تے میں نو لکھ کڑا یار میں نے دلوں بلایا تیرا سارا بندوبست میں کیتا تو میں نے چھڑ کے سرکار دا کلمہ پڑھ لئی آخدا جو مرضی کر لے سندا کلمہ پڑھ لے ان کے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کام آئے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کام ایتھے بابا بلے شاہ صاحب نے کتنا عشق دا جملہ بولیا اپنے کمال کر چھڑیا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کام نہ الہ خدا نہ قرآن خدا اگلی گل سننا چاہے کا دے عاشق سر نہ کعبہ نہ کر
کربلا ویکھدا ابو جہل آکھدا میں تینوں بھی ماراں گا تیرے تے بھی ظلم و ستم کراں گا جے تو کلمہ نہ چھڈیا آکھدا جا جو کرنا ہی کر لے ہن ایک باری محمد دا رنگ چڑھ گیا اے لتھ نہیں سکدا لو بھئی آخری شعر پڑھ کے تقریر ختم ہو گئی سماعت بول کے آخدے ہن کچھا رنگ سماعت بول کے آخدہ کچھا رنگ للاری والا اے چڑھدا لدا رندا پر عشق تیرے دا پر عشق تیرے رنگ محمد پر عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر لیندہ پاویں بلال مارا پہ جان پاویں عمار بن یاسر دی کوئی بھی مان ظلم کیتا جاوے حضرت سمیہ دے دو ٹکڑے کیتے جان اور کوئی بھی ظلم کیتا جاوے پر عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر لیندہ جیدے اتے کملی والے آقا دا رنگ چڑھ دے نا بس پھر دا رنگ نہیں لاتھ دا حضرات گرامی آج دی محفل دا پیغام ہے بے قرآن پڑھو رج رج کے عبادت کرو سرکار دے فرمان نہ چڑھ جج کے پیار کرو رج رج کے میرے نبی نہ پیار کرو جنی محبت کر سکتے ہو رب کعبہ دی قسم ممبر تے بیٹھا وہ ہمیشہ وہ بندہ کامیاب ہے جنہیں خلوص نیت نہ کملی والے آقا نہ محبت کیتی جے جنہیں سرکار نہ محبت کیتی اللہ نے کھیڑی ساری یار بات سے سجائی ہوئی ہے کملی والے آقا نہ پیار کرو قرآن رج رج کے پڑھو نیک عمل کرو نماز پڑھو روزے رکھو کملی والے آقا دی غلامی دا رنگ چڑھ تے چاڑ لو اج نوجوان داڑیاں منڈواندے نے سرکار دے شریعت دے خلاف چاہتے ہیں پوچھے دے کیوں کہتا ہے آخر میں جی لشا نہیں ہوندا فلانا کام نہیں ہوندا لوکی نہیں ویکھدے محمد دی داڑھی رکھ لے چہرے تے مرنا پاڑا ہے پنجابی چ کہنا محمد اس سر تے رنگ اپنے تے چڑھا نہ تینوں کوئی ویکھے یا نہ ویکھے قبر تے جائے گا محمد رب تینوں ویکھے ہی ویکھے اللہ دے دعا جو سنیا سمائے اللہ اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین